نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب رحمان صاحب قرآن، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت، مرکز دور کثرت، نائب دست قدرت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے درود شریف پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ تمام حضرات کو معلوم ہے مقدس اور مبارک مہینہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب نسبت کرتا ہے، اور ماشاءاللہ دنیا کے بڑے بڑے علاقوں کے اندر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ خوب لوگ دھوم دھام سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ 11ویں کرتے ہیں، اور بلا شبہ کرنا بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول کا کرم ہے کہ پروردگار عالم کا کروڑوں مرتبہ احسان ہے کہ رب کائنات نے ماشاءاللہ اتنے بڑے اولیاء اکرام دنیا کے اندر بھیجے اور آئے، اور وہ بھی اللہ کا فضل یہ کہ بہت بڑا اللہ کا فضل یہ کہ وہ بھی سنیوں کو عطا فرمائے۔ سب سے بڑا کرم اللہ پاک کا یہ۔ تو آئیے حضرات کیا کہتے ہیں، معمول کے مطابق میں 2-4 شعر پڑھ دوں منقبت کے، بہت پیارا کلام، مشہور و معروف کلام سنتے ہیں آپ ماشاءاللہ، تاکہ ایمان کی اور کلی کلی کھل جائے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ اور ایک بھی شعر اس منقبت کا قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، کسی میں دنیا کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کوئی اعلیٰ حضرت کے کسی شعر کو غلط ثابت کر کے دکھا دے۔ طاقت ہے نہیں کسی کے اندر، بولنا بھونکنا ایک الگ بات ہے، ثابت کر کے دکھانا ایک الگ بات ہے نہیں؟ تو یہ اعلیٰ حضرت کا وہ مقبول کلام ہے کہ بڑے علاقوں کے اندر جس کی گونج سنائی دیتی ہے، اور ایسا کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ واقعی کہ بڑے علماء کرام فرماتے کہ دل کی کلی کلی کھل جاتی ہے جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے۔ وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ مطلب سمجھیے شعر کا کیا بولو حضور اونچوں کے سروں سے، تو اس میں تو سب آ گئے، اس میں تو سب لوگ آ گئے۔ فرماتے ہیں فقہا سوائے صحابہ اکرام اور سوائے ائمہ اجلہ کے، سوائے صحابہ اکرام اور سوائے ائمہ اجلہ کے، ان کو دونوں کو چھوڑ کر جو طبقہ ہے، جو جماعت ہے صحابہ اکرام کی اور ائمہ کی، ائمہ مجتہدین کی جو جماعت، ان دونوں جماعتوں کو چھوڑ کے اپنے وقت کا کوئی بھی ہو
اپنے وقت کا کوئی بھی ہو کیا سب کے گردنوں پہ غوث پاک کا قدم. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. ایسا ہی نہیں صحابہ اکرام کو چھوڑ کے ائمہ اجلہ کو چھوڑ کر کے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور فرماتے اعلیٰ حضرت اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور پیارے شعر اعلیٰ حضرت کا ہند میں بھی ہوں تو دے تارا ہوں پیرا تیرا. اس کا دوسرا مصرع کا پہلا سنیے. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. میری قسمت کی قسم میری عزت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. ہند میں بھی ہوں تو دے تارا ہوں پیرا تیرا. ہند میں بھی ہوں تو دے تارا ہوں پیرا تیرا. اور اس منقبت کا بڑا جامع شعر. سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا. ذرا سب مل کر کے پڑھ لیں شعر کو. سر بھلا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اور بلند آواز سے پڑھیے. سر بھلا کوئی نیکے ہے کیسا. سر بھلا کوئی کیا جان. اور بلند آواز سے پڑھے. سر بھلا کوئی کیا جان نیکے ہے کیسا تیرا. سر بھلا کوئی کیا جان نیکے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں اولیاء ملتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا. کمال کر دیا. اعلیٰ حضرت نے بولی اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ. جب غوث اعظم نے یہ فرمایا تو بڑی بڑی کتاب تفریح الخاطر, مسالک الصالحین, بہجت الاسرار, تذکرۃ الغوث اعظم, کرامت غوث اعظم, آپ پڑھ کے دیکھیے کتابیں. بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں جن کو لوگ مانتے جانتے ہیں سب. تو کیا فرمایا غوث اعظم نے کہ میرا یہ قدم
میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر. کہاں فرمایا تھا معلوم آپ نے؟ غوث اعظم نے آپ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ تھے. کہاں تھے؟ جامع مسجد کی ممبر کے اوپر تھے. فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اور خوشی کی بات آپ کو بتا جاؤں کہ کوئی کہے کہ ابھی میں نے پڑھا تھا، بہت اعتراض میں نے پڑھے ابھی اس پہ واٹس ایپ پہ ادھر ادھر کے ہیں بڑے بڑے بھوکنے والے، کہ صرف اور صرف بریلویوں نے غوث اعظم کی شان کو بڑھا دیا. صرف بریلویوں نے. عرس کون سا تھا؟ اعلی حضرت کا 104 ہے. اعلی حضرت کو آئے ہوئے اچھا کتنا زمانہ ہو گیا؟ ایک منیمم بتائیے آپ مجھے. اعلی حضرت کو آیا کتنا زمانہ ہو گیا؟ ارے بھائی آئے ہوئے کتنا زمانہ ہوا اعلی حضرت کو؟ بھائی کتنے سال؟ ارے بھائی 100 سال ہے. 100 سال 125 سال. اچھا اور میں کہوں اگر میں اعلی حضرت کو روک لوں اور میں غریب نواز کی بات کروں تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ قدمی حاضہی علی رقبتی کلی ولی اللہ. کتاب کا نام بہجت الاسرار. بڑے بڑوں کی زمین نکل جاتی ہے، اب کتاب کا نام سامنے آتا ہے بہجت الاسرار. کسی چھوٹے موٹے آدمی کی کتاب نہیں ہے. بڑے بڑے مدارس چلانے والے بڑے بڑے مفتی سر جھکا کے مانتے ہیں اس کتاب کو. اس کتاب میں سرکار غوث اعظم نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ. میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. سب سے پہلے جس نے سر جھکایا کسی اور کا نام نہیں، وہ ہندوستان کا خواجہ غریب نواز تھا. بولے یہ فرمان سن کے غوث اعظم کا غریب نواز نے اپنا سر جھکایا. کہاں پر؟ ایک پہاڑی کے اوپر تھے آپ سرکار غریب نواز، اور وہاں پہاڑی پر آپ نے جب اپنا سر جھکایا تو جھکانے کے بعد میں پتا ہے غریب نواز نے کیا فرمایا، کیا عرض کیا؟ کہاں تھے غوث اعظم؟ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر. اور غریب نواز سرکار پہاڑیوں کی وادیوں میں اس پہاڑی کے اوپر اللہ کی عبادت آپ کر رہے تھے ایک مقام پر. وہاں اس پہاڑی کا مقام کہاں؟ بغداد. کہاں وہ پہاڑی؟ کہاں غریب نواز؟ اور غریب نواز نے سرکار غوث پاک کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا. صرف غریب نواز نہیں، اگر میں آپ کو نام گناتا جاؤں تو بہت وقت ہو جائے. نام گناتا جاؤں اور الحمدللہ ایک ایک نام کتاب کے حوالے کے ساتھ. جب یہ نام سنا اور یہ آواز سنی تو غریب نواز فرماتے ہیں اے بغداد کے تاجدار، تیرا یہ قدم معین الدین کے گردن پر نہیں ہے، تیرا یہ قدم میرے سر پر ہے. غریب نواز اللہ اکبر. بڑے بڑے آپ اولیاء کرام کی تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کتنے لوگوں نے کسی کسی فرمان جاری کیے. بایزید بسطامی کا نام سنا آپ نے، سید احمد کبیر رفاعی کا نام سنا آپ نے، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ کا نام سنا آپ نے، حضرت شیخ موسیٰ کا نام سنا آپ نے. ارے کس کی بات کریں گے آپ؟ بڑے بڑے اولیاء اکرام نے بڑے بڑے اولیاء اکرام نے کہا کہ ہاں غوث اعظم تیرا یہ قدم ہماری گردنوں کے اوپر ہے، تیرا یہ قدم ہماری گردنوں کے اوپر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے، آج ادھر ادھر کی باتوں پہ نہ جائیں. اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو بتاؤ کہ ہاں 11ویں شریف کا مرتبہ کیا ہے، سرکار غوث اعظم کی 11ویں کا مرتبہ کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی اونچی شان اللہ نے بنائی، اتنی اونچی شان بنائی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا سر بھلا کوئی کیا جانے کے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا دورہ تیرا،
میری گردن میں بھی ہو دور کا دورہ تیرا، میری گردن میں بھی ہو دور کا دورہ تیرا، اور قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ شعر کا مطلب سمجھ لیں، 3 سال کیسے آئے غوث اعظم کے زمانے میں، 1 سال تک صرف غوث اعظم نے نہ پانی نہ کھانا، اللہ اللہ کیا، اللہ اللہ کیا۔ دوسرا سال ایسا آیا غوث اعظم نے خالی پانی پانی پیا۔ تیسرا سال ایسے آیا کہ پانی کے بعد آپ نے وقت کی طور پر تھوڑا سا کھانا شروع کیا، صرف اپنے زندگی کا 1 لقمہ 2 لقمہ 4 لقمے لیتے پھر آپ رک جاتے۔ 3 سال ایسے رہے۔ اللہ پاک اپنے اس بندے کی، عبد القادر کی عبادت کو دیکھ رہا تھا، اب لیتے جاتے کہ بس بھوکے ہیں۔ یہاں تک میں نے خود کتاب میں پڑھا کہ آپ کبھی گھاس کھا لیتے، کبھی آپ پتے کھا لیتے۔ غوث اعظم کہتے اللہ یہ بھی تو تیری غذا ہے، یہ بھی تو اللہ تیری غذا ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ یہی کہتے کہ کہیں میری عبادت میں کمی نہ آ جائے، کہیں میرے سجدوں میں کمی نہ آ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ اتنا کرتے جاتے، اللہ اکبر، غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر جیلانی، تیرا رب تجھے قسم دیتا ہے اب تو رب کے لیے کھا لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اعلی حضرت اپنا قلم اٹھا کر کے کہتے ہیں کیا؟ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آج لوگ بات کرتے ہیں تو ایک بات تو آپ کے میں ذہن کو یہ صاف کر دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف خانہ کعبہ آپ نے سنا کہ حضرت رابعہ بصریہ کا ہی طواف کرنے آیا۔ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو بلا شبہ آپ چکر میں ایسا نہ پڑے حضرت خانہ کعبہ طواف کرنے کیسے آ گیا، کیسے پہنچا، کیسے چلا، کیسے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ گیا۔ 1-2 روایتیں نہیں ہیں، معتبر کتابوں کے ساتھ بڑے بڑے فقہا نے 1-2 کے نام نہیں گنا ہیں کہ سالی اس رابعہ بصریہ کے لیے خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے آ گیا، نہیں، بلکہ اللہ کے حکم جب ہوتا ہے تو خانہ کعبہ اس کے محبوب بندوں کا بھی طواف کرنے کے لیے آتا ہے۔ کہ میری بات نہیں، بڑی بڑی کتابوں کے اندر انشاءاللہ کبھی میں پورا مکمل ٹاپک میں اسی کا آپ کو سناؤں گا اور ان ولیوں کے نام گناؤں گا جس کا طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ آیا ہے۔ 1-2 نہیں، کئی اللہ کے ولی ایسے ہیں جن کے لیے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ چل کر کے آیا تھا۔ ان کی نیت یہ تھی کہ ہم خانہ کعبے کا دیدار نہیں کریں گے بلکہ کعبے کو بنانے والے کا دیدار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ان کا کرم ہمارے اوپر ہو جائے تو عزیزان ملت اسلامیہ ہماری قسمت کے ستارے چمک جاتے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب فیضان بڑھتا ہے تو سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہوتی ہے؟ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین ہیں، نجیب الطرفین ہیں، ماں کی جانب سے اور باپ کی جانب سے رشتہ سن لیجئے آپ۔ میں کہتا ہوں کہ دلیل کتابیں سب اپنی جگہ ہے، اتنا تو مانتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پیارے یہ عبد القادر جیلانی جو محبوب ہے مصطفیٰ کے ہے، جس کو غوث السمدانی بھی کہا جاتا ہے، شہباز لامکانی بھی کہا جاتا ہے، جس کا لقب قطب الاقطاب بھی ہے، فرد الافراد بھی ہے اور غوث الاخواص بھی ہے،
اس کے بارے میں تجھے سوچنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ یہ کون ہے. ارے اتنا جان لیا ہوتا کہ یہ مصطفیٰ کے محبوب ہیں, یہ مصطفیٰ کی آل ہیں, یہ مصطفیٰ کے خون ہیں. یاد رکھیے وہ لوگ جو بھوکتے اور آوازیں اٹھاتے ہیں ان کے لیے میرا میسج پہنچا دیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب فیضان بٹا ہے اور یہ فیضان چلا ہے تو یاد رکھیے سرکار غوث اعظم والد کی جانب سے حسنی سید ہے. والد ماجد کون؟ حضرت شیخ ابو صالح سید ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست, ان کی جانب سے کون ہے؟ حسینی سید ہے, حسینی سید ہیں. تو اب میرے دوستان محترم حسنی اور حسینی کا معاملہ حسنی سید والد ماجد کی طرف سے اور حسینی سید آپ کی والدہ کی جانب سے ہے. حسینی سید والدہ کی جانب سے, حسنی سید والد کی جانب سے. پھر اتنا کیوں لگ رہا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ؟ جس غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہو کہ جس کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے, جس کا لقب ہی نجیب الطرفین ہے, اللہ اکبر, والد کی جانب سے حسنی سید اور ماں کی جانب سے حسینی سید موسیٰ ہیں, جس کو ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے کہا جاتا ہے. آپ کے والد ہے, آپ کے والد, آپ اٹھا کے دیکھیے شدر دیکھتے والے آپ کو خود کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے والد کون ہیں, آپ کے والد کون ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے کہ یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے ہیں. یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ کچھ نہیں رکھا. آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو شجرہ سارا سمجھ میں آ جائے گا. سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے والد یحییٰ زاہد رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے والد حضرت عبداللہ کا والد حضرت شیخ موسیٰ, حضرت شیخ موسیٰ کے والد پھر حضرت عبداللہ, پھر حضرت شیخ عبداللہ کے موسیٰ الجون والد ہیں, موسیٰ الجون کے والد پھر حضرت عبداللہ ہیں, پھر حضرت عبداللہ کے والد, 3 نام حضرت عبداللہ کے ہیں اس کے اندر. پھر حضرت عبداللہ کے والد کون ہیں؟ حضرت حسن مصنع رحمت اللہ تعالی علیہ. پھر حسن مصنع رحمت اللہ کے والد ہیں امام حسن مجتبی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور حسن مجتبی کے والد دنیا جانتی ہے حضرت علی شیر. تیرے اتنا سمجھ میں نہ آئی بات؟ بولے کتابوں کے حوالے پوچھتا, کتابیں پوچھتا نہیں. بولے غوث اعظم کی شان کتنی بڑی ہے. ایک صاحب کہنے لگے جو یہ شعر ہے, یہ شعر یہ جو تم پڑھتے ہو, کہ بولے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے. ہم نے تیرے سمجھ میں کیا آیا ہے؟ عشق کی جب آنکھ ہوتی ہے تو سب سمجھ میں آتا ہے, جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا تو سب سمجھ میں آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ایک صاحب کہنے لگے کہ کیا کہ آپ نے یہ پڑھا ہے قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ, یہ پڑھا ہے آپ نے؟ رقبتن سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ بولے رقبتن کا معنی کوئی گردن کے تھوڑی ہے. بولے ہم نے ڈکشنری کے اندر دیکھا اس کے معنی ہے قدم کے. تو پھر مطلب کیا ہوا؟ بولے غوث اعظم نے جو فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ نہیں, میرا یہ قدم ولیوں کے قدم با قدم ہے. دیکھیے آپ ترمیم دیکھیے آپ خالی, میرا یہ قدم ولیوں کے قدم با قدم ہے. فقہاء کرام دنیا کے اندر موجود ہیں ابھی, انہوں نے کہا ایک ہندوستان کے اندر ایسی ڈکشنری دکھا دو, ایسی لغت دکھا دو جس میں رقبتن کا معنی جہاں پہ قدم کا, ایک ڈکشنری کا نام بتا دو جہاں پہ معنی قدم کا ہو. عزیزان ملت اسلامیہ بڑے بڑے اعتراض کرنے والے کہ نہیں صاحب اس کو بریلوی مانتے ہیں, خالی بریلویوں نے کہہ دیا. اور میں بھی سید صاحب کے بلا کو ذکر کر رہا تھا, معاذ اللہ رب العالمین. محمد وسیم صاحب ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ غوث اعظم غیر مقلد تھے, غیر مقلد تھے. بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دوں. ایک صاحب کہنے لگے غوث اعظم غیر مقلد تھے. ہم نے کہا غیر مقلد تھے, اچھا میں نے غیر مقلد کسے کہتے ہیں؟ بولے جو وہابی طبقہ ہے اسے غیر مقلد کہتے ہیں, جو وہابی طبقہ اسے غیر مقلد کہتے ہیں. تو جب وہابی طبقہ ہے غیر مقلد آپ کے نزدیک وہی ہے؟ بولے ہاں بالکل بلا شبہ, اور حقیقت بھی یہی ہے. غیر مقلد ہی کا دوسرا نام وہابی. سمجھنا بات آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ غوث اعظم جس کو آپ کہتے ہو یہ ہمارے غیر مقلد تھے, ہم ان کو غیر مقلد مانتے ہیں, ہمارا موقف یہی ہے. اچھا ان غیر مقلد تھے غوث اعظم. میں نے کہا غیر مقلد جو بنے یہ کب سے بنے؟ مجھے آپ ایمانداری سے بتا دیں, تحقیق کر کے اپنے مفتی سے بتا دیں مجھے. تو آپ پوری تحقیق کریں گے عبد الوہاب نجدی سے لے کر کے یہاں تک جب تک وہابیت پھیلی تو 13ویں صدی کے اندر شروع میں پیدا ہوئے غیر مقلد اہل حدیث. کتنی صدی میں؟ 13ویں صدی کے اندر. 13ویں صدی کے اندر عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا آیا. 13ویں صدی سے یہ سلسلہ چلا وہابیوں کا, غیر مقلدوں کا. اور نادان 561 ہجری میں تو غوث اعظم کا وصال ہو گیا. کہاں ہے تیری عقل گھٹنوں میں؟ 13ویں صدی کے اندر غیر مقلد آئے,
561 ہجری میں غوث اعظم کا وصال ہو گیا. تو کہتا غیر مقلد تھے. اور تیرے عقیدے کے اوپر ایک بات اور کہ جاؤں, تو کہتا غوث اعظم غیر مقلد تھے. تیرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد مانگنا حرام. اور غوث اعظم فرماتے میں کہا مرید اگر مجھے مشرق سے پوچھا پکارے تو میں اس کی مدد مغرب سے کیا کرتا. یہ بتا اس عقیدے کو مانتا ہے کہ نہیں؟ وہابی اور غیر مقلد کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کر نہیں سکتا, وہ حرام, محتاج, وہ مدد نہیں کر سکتا. تو کہتا غوث اعظم غیر مقلد تھے. تو غوث اعظم کا عقیدہ تو اپنا عقیدہ بنا, غوث اعظم کے مشن کو اپنا مشن بنا, اور پھر بریلی کی چوکھٹ پہ آ کر کے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. اور پھر جھونکتے کہ وہاں کا مرتبہ ہے وہ سے تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے جب خواب دیکھا اور آپ اپنی ماں کے مدر کے کیا آپ کی ماں کی شکم کے اندر جب غوث اعظم آئے تو آپ کے والد ماجد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مدینے کے تاجدار میرے خواب کے اندر تشریف لائے, اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں. مدینے والے آقا نے فرمایا اے عبد القادر کے والد سن, ابو صالح تیرے گھر میں ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جس کی شان اعلیٰ ہوگی, جس کا مرتبہ اعلیٰ ہوگا, جس کا وقار اعلیٰ ہوگا. آپ نے کہا وہ بچے کا نام کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس بچے کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا, اور اس کا مقام ایسا ہوگا جیسے سارے نبیوں میں محمد کا جواب نہیں, سارے ولیوں میں عبد القادر کا جواب, عبد القادر کا جواب نہ ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان منانے والے لوگوں. ادھر ادھر کی باتوں میں نہ آئے آپ, واٹس ایپ, فیس بک اور یہ ٹویٹر کی باتوں میں نہ چلے آپ. اللہ کا کرم ہے, اولیاء کرام کی کتابیں موجود ہیں, بڑے بڑے اقوال موجود ہیں, اور میں وقت آنے کے اوپر بتاؤں گا کس کس نے اپنی گردن کو جھکایا تھا. کتنے ولی تھے مصر کے, شام کے, بغداد کے, ہندوستان کے, کوہ طور کے, کہاں پہ پہاڑیوں کے اوپر, جنگلوں کے اندر, جامع مسجد کے اندر کس کس نے اپنے سروں کو جھکایا. کہیں 35 اولیاء, کہیں 50 اولیاء, کہیں 32 اولیاء, کہیں 28 اولیاء, کہیں 52 اولیاء, اور کہیں 27 اولیاء نے اپنے سروں کو رکھ دیا تھا. وہ سن کر کے اے غوث پاک تیری شان بڑی ہے, تو بڑی شان والا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ سنیے, اور پتہ کی بات سنیے, شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ کامل گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ کامل ولی کامل گزرے ہیں. شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غوث اعظم کا بچپن کا عالم تھا. آپ جا رہے تھے, جاتے جاتے کیا دیکھا کہ اچانک ایک پل آیا. غوث اعظم نے جبہ پہن رکھا تھا, سردی کا عالم تھا, شدید ٹھنڈ تھی, شدید ٹھنڈ. آپ کے ہاتھ میں کتابیں تھیں, تو آپ چل رہے آپ کے قافلے کے ساتھ. اچانک پانی کا پل آیا, تو آپ شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کو دھکیلا, تو ایک دم دھکیلنے کے بعد میں وہ کہاں چلے گا؟ پانی کے اندر چلے گا. اس پل کے پاس میں جو پل تھا وہ پانی, اس میں چلے گا چھوٹی سی ندی کے مانند. وہ جیسے پانی میں گئے, پانی میں جانے کے بعد غوث اعظم کو بڑی ٹھنڈ لگی. آپ نے دیکھا میری کتابیں بھیگ جائیں گی, آپ نے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر لیا, دونوں ہاتھوں کو اوپر کر لیا, اور کرنے کے بعد آپ نے نیت کر لی جمعے کے غسل کی. جمعہ کا دن تھا, آپ نے غسل کی نیت کر لی غوث اعظم نے, تو وہ نیت کرنے کے بعد جمعے کا غسل ہو گیا. اب جب غسل ہوا تو غسل ہونے کے بعد وہ چلے گئے, معاملہ سب کچھ ہو گیا. اب کافی ٹائم کے بعد آپ کا وصال ہوا. کس کا؟ شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. توجہ میری بات کے اوپر, شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, اور وصال کے بعد اب غوث اعظم ان کے مزار پہ جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ غوث اعظم کے مزار پہ جاتے ہیں. تو کافی دیر ہو گئی, آپ کے چہرے کی رنگت پلٹنے لگی, آپ کے چہرہ کا رنگ جغرافیہ الگ الگ ہونے لگا. تو آپ دیکھیں پڑھتے جاتے اب آپ جب باہر آئے تو غوث اعظم کے مرید عرض کرتے ہیں اے عبد القادر جیلانی, آپ کو اتنا ٹائم کیوں لگ گیا, اندر آخر کیا بات تھی؟ غوث اعظم فرماتے بتا دوں میں کیا چل رہا تھا اندر معاملہ. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب میں شیخ حماد دباس کے مزار پہ پہنچا تو آپ کے سر پہ یاقوت کا تاج تھا, یاقوت کا تاج, اللہ اکبر, اس پہ سونے کا تاج, اس پہ جڑے ہوا یاقوت چاروں طرف, اللہ اکبر, اور بڑے بڑے اور قیمتی لباس آپ کو پہنایا گیا اندر قبر کے اندر. کہ شیخ تھے, ولی کامل تھے, لیکن سارا تاج پہنا. غوث اعظم فرماتے آپ کا ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا اے شیخ حماد, آپ کا یہ ہاتھ ادھر کیوں ہے, یہ ہاتھ میں کیا ہو گیا؟ قبر میں تھے وہ. تو کہا اے عبد القادر, جس کے
قبضے قدرت میں میری جان تھی جب تو میرے ساتھ قافلے میں چل رہا تھا. ولی کامل تھے غوث اعظم کے ساتھ. میں گستاخوں کی بات ابھی نہیں کر رہا. شیخ حماد کہتے ہیں عبد القادر جب میں نے تجھے ڈھکیلا تھا, تجھے پتا میں نے کیوں ڈھکیلا تھا؟ میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا. کیا تو اس ٹھنڈ کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا تو اس پانی کو برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے تیرا کیا استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا رہے گا تو؟ لیکن باہر تیری عبادت, باہر تیرا تقوی, باہر تیری استقامت. اے عبد القادر میں اس دن سے مان گیا تھا اتنے ٹھنڈ کے عالم میں نے تجھے پانی میں ڈھکیلا, اسی ہاتھ سے ڈھکیلا تھا, لیکن تو نے کچھ نہیں کہا تھا مجھ سے. جب ڈھکیلا اب میں قبر میں آیا تو اللہ اکبر, اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میرے اس ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا, اس ہاتھ نے میرے کام کرنا چھوڑ دیا. اب میں نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کری, اے اللہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے, میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے, تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا, اے شیخ حماد جب تک بغداد والا آ کر دعا نہ کرے گا تیرا ہاتھ ٹھیک. عزیزان ملت اسلامیہ صرف امتحان لینے کے لیے غوث پاک کو ڈھکیلا تھا ندی کے اندر, اس تالاب کے اندر, تو آپ کے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا. وہ تو ولی کامل تھے, بزرگ تھے, اپنے پائے کے بزرگ تھے, ان کے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب اسی ٹائم جب انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ نے فرما دیا اب جب تک عبد القادر دعا نہ کرے گا تیرا ہاتھ ٹھیک نہ ہوگا, اتنا کہنا تھا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, کہا اللہ اس نے بغض نہیں کیا تھا مجھ سے, اس نے عداوت نہیں کری تھی مجھ سے, اس نے دشمنی نہیں کری تھی مجھ سے, یہ تو مجھے امتحان لینا چاہتا تھا کہ تیری بارگاہ میں صحیح نظر آتا ہوں یا نہیں آتا ہوں. اتنا کہنا تھا. آپ دعا کرتے ہیں اللہ تو شیخ حماد عباس کے ہاتھ کو ٹھیک فرما دے, ہاتھ کو ٹھیک فرما دے. اتنا کہنا تھا, اسی وقت آپ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اور جب یہ کہا تو بہجت الاسرار کتاب کھول کے دیکھے آپ, اس میں لکھا ہوا آپ دعا کرتے تھے. اور آمین کون کہتا تھا معلوم ہے آپ کو؟ غوث اعظم نے دعا کری, اللہ شیخ حماد کے ہاتھ کو ٹھیک فرما دے. تو آپ کے مریدوں نے آمین بعد میں کہا. تاریخ گواہ, کتاب گواہ, 500 قبرستان کے مردے کہتے ہیں آمین. اللہ غوث اعظم کی دعا کے اوپر 500 قبرستان کے مردے آمین کہتے ہیں. اور کہا اللہ اکبر. شیخ حماد کہتے ہیں غوث اعظم میں تیری شان سمجھ گیا, تیرا مرتبہ سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرا مقام کتنا بڑا بنایا ہے, کتنا اونچا مقام تیرا بنایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ کون جانے گا سرکار غوث اعظم کی شان کو. ابھی تو میں چھوٹی چھوٹی یہ کرامتیں آپ کو بتا رہا ہوں, کبھی زندگی کے حالات غوث اعظم کے پڑھنا, پھر آپ کو معلوم ہوگا غوث اعظم کیا ہے. اللہ اکبر. شیخ بغداد کا ایک بادشاہ جس کا نام تھا مستنجد باللہ, مستنجد باللہ بادشاہ تھا بغداد کا, آیا سلام کیا غوث اعظم سے. سلام کرنے کے بعد میں کہا, ہم سلام کرنے کے بعد میں کہا 10 اس کے نوکر کھڑے ہوئے تھے تھیلیاں لے کر انعام کے اشرفیوں کی. کہا لے یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں دے دو. سرکار غوث اعظم نے انکار کیا, میں نہیں لیتا ہوں یہ. کہا نہیں نہیں غوث اعظم عبد القادر رکھ لو, عبد القادر رکھ لو. غوث اعظم نے جیسے ہی ہاتھ میں تھیلیوں کو لیا تو 2 خادموں کو بلایا پاس, بولے ادھر آؤ. دونوں کی تھیلیوں کو ہاتھ میں لیا. کہا اے مستنجد باللہ یہ مجھے نہ دے تو. کہا نہیں نہیں رکھ لو, میری طرف سے انعام ہے, میں آپ کے پاس آیا ہوں. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا غوث پاک نے میں تمہیں منع کر رہا ہوں, رکھ لو اپنے پاس. کہا نہیں انعام رکھ لو. جب نہیں مانا تو غوث اعظم نے دونوں ہاتھ میں تھیلیوں کو لیا, اسی وقت اپنی دونوں ہاتھ سے تھیلیوں کو نچوڑ دیا. اور جب اشرفیوں کو نچوڑا, ادھر سے بھی خون نکل رہا تھا, ادھر سے بھی خون نکل رہا تھا. غوث اعظم نے فرمایا اے مستنجد باللہ یہ اشرفیہ تو میرے پاس رکھتا ہے, یہ اشرفیہ نہیں, بغداد کے غریبوں کا خون ہے, بغداد تو مجھے دیتا ہے, یہ مجھے دیتا ہے تو. اسی وقت قدموں میں گرا مستنجد باللہ, اے عبد القادر تیرا مرتبہ مجھے معلوم نہ تھا, اے عبد القادر تیرا مقام مجھے معلوم نہ تھا. غوث اعظم جلال میں آنے کے بعد فرماتے ہیں اگر میرا رشتہ رسول پاک سے نہ ہوتا تو یہ خون میں تیرے محلوں تک بہا دیتا, محلوں تک اس خون کو. تو کیا سمجھتا ہے کہ عبد القادر کو پتہ نہیں ہے تو مجھے انعام دینے آیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ اس مرتبے پہ فائز تھے غوث اعظم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ بات کرتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ, چھوٹی سی بات بتا کر کے گزروں. سرکار غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے؟ پورے بغداد کے کچھ لوگوں نے پلان بنایا ہے, یہ عبد القادر کا بڑا چرچا ہے, عبد القادر کا بہت باتیں ہوتی ہیں. 100 لوگ ملے, بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے عالم, مخالفت کرنے پہ آئے غوث اعظم کی. مخالفت کری تو کیا کہا کہ تو سوال الگ کرنا غوث اعظم سے, تو عبد القادر سے سوال الگ کرنا. اور جب پورا مجمع
مجمع بیٹھا رہے، جب اس عبد القادر سے سوال کرنا، ہم دیکھتے ہیں جواب کیسے دیتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جواب کیسے دیتا ہے۔ مختصر یہ ایک مجمع میں تھے غوث اعظم، سارے لوگ پلان کے ساتھ آئے۔ حیرت کی بات سنیے آپ، کسے کہتے ہیں؟ غوث اعظم۔ جب سارے آ کے بیٹھ گئے، ان کے سوال ہی ذہن سے نکل گئے۔ وہ کہتا یار تو سوال کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا تو سوال کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا میرے سوال ہی ذہن میں نہیں آتا، میرے سوال ہی ذہن میں نہیں آتا کوئی۔ وہ کہتے ہیں یار بات تو ہوئی تھی ہمیں، تو یہ سوال کرے گا، تو فلاں سوال کرے گا، تو فلاں سوال کرے گا۔ 100 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، 100، ایک کے بھی ذہن میں سوال ہی نہیں آیا۔ غوث اعظم منبر سے فرماتے ہیں تم پریشان مت ہو، تمہارے سوالوں کا جواب عبد القادر بتاتا ہے۔ بولے کہ جواب، ارے جواب تو جب بتائے گا آدمی جب اس کو سوال معلوم ہوگا۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں منبر سے، اے بغداد کے مخالف سنو، تمہارے ذہن میں یہ سوال تھا کھڑے ہو، تیرے ذہن میں یہ سوال تھا کھڑا ہو، تیرے ذہن میں یہ سوال تھا کھڑا ہو، تیرے ذہن میں یہ سوال تھا کھڑا ہو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ارے جو تمہارے ذہن میں 100 آدمی سوال لے کے آئے تھے، یہ بغداد والا تمہارے سوال بھی بتائے گا، اس کے جواب بھی بتائے گا۔ یہ ہے غوث اعظم کی شان۔ جب اتنا کہا، غوث اعظم نے ایک ایک کا سوال بھی بتایا، جواب بھی بتایا، سوال بھی بتایا، جواب بھی بتایا۔ اسی کے بعد سب نے اپنی پگڑیاں غوث اعظم کے قدموں میں کہا غوث اعظم ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ غوث اعظم کی جب یہ شان اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں، جبھی تو کرواتے ہیں، جبھی تو بولتے ہیں اعلیٰ حضرت ہیں کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گھروں کے اندر 11ویں شریف کا اہتمام کریے، بڑھیا سے 11ویں شریف کا اہتمام کریں، اور بہت شان و شوکت کے ساتھ 11ویں شریف منائیے، قرآن خوانی کریے، ختم قادریہ گھر میں پڑھوائیے، ختم غوثیہ گھر میں پڑھوائیے۔ یہ خاندان غوث اعظم کے وظائف کے تعلق سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، بہت بے شمار برکتیں ختم قادریہ کی، بے شمار فضیلتیں ختم غوثیہ کی۔ توشہ شریف کی فاتح غوث اعظم کی کروائیے، اگر کسی کی پریشانی مصیبت تکلیف ہے یہ فاتح آپ کروائیے، 3 دن کروائیں، 1 دن کروائیں، 4 بار کروائیں، جس کی ہے جو حیثیت ہے وہ کروائیے، قرآن خوانی کروا کے غوث اعظم کی فاتح کریے، اور شان و شوکت کے ساتھ 11ویں شریف منائیے۔ انشاءاللہ عزیز غوث اعظم کا فیضان برسے گا، غوث اعظم کا فیضان ہم تک پہنچتا ہے اور پہنچتا رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے بچوں کو بچائیے، خاندان کو بچائیے، اور غوث اعظم کے نظر و نیاز سب کو بلا کر لنگر کھلوائیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔